سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض، کوئی بیماری آ گھیرے تو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا، کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا محتاج ہو جائے یا بالآخر اس کی موت ہی آ جائے۔ موت تو برحق ہے، موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنے۔ موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی۔ اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھام، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے، بیماری انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے، بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی، بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی۔ اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی، لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں، اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی، انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی۔ لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی۔ اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی، بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو۔ جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کہو۔ مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا۔ لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا، اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے۔ حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی ہے، وہ قطرہ قطرہ دھل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے اجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں، شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے۔ جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اگر اس کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی ہو۔ اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آ گئی، اور اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے۔ بعض لوگ علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے، اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی، اس لیے علاج کی ضرورت نہیں، جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے، جو زخمی ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ۔
لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا. لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ یعنی اس کو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں, کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا؟ کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کا. اور اس طرح وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پازیٹیو سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو, لیکن شفا موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا, اس لیے علاج کیا کرو. یعنی بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے. لہٰذا ہمیں اگر اللہ کے اذن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا کو دعوت دینی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شفا دے, دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو, علاج کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا, وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی, اور موت تو موت ہے, وہ تو آنی ہی ہے, چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو. لیکن چاہے بڑھاپا ہو, چاہے مرض الموت ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اگر تنکے کا سہارا بھی ملے تو بھی لے انسان, تنکے کو بھی نہ جانے دے کہ تنکا مجھے کیا بچائے گا. نہیں, بچانا تو اللہ نے ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھ دے, کیا طاقت رکھ دے. اب مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی؟ مثلا میٹھا ہے, کوئی بھی چیز جیسے میٹھی ہوتی, کھجور ہے, کھجور کے اندر اس کا ذائقہ کس نے رکھا ہے, اس کی خوشبو کس نے, وہ زمین سے نکلتی ہے, مٹی سے. اور اگر اس کا درخت دیکھا جائے تو بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چند پیسز جگسو کٹھی کر کے کسی نے جوڑ دی, اور بلاکس کسی نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے. اور پھر پتے بھی آپ دیکھیں خاص سٹائل کے ہوتے ہیں, اس میں بہت ویرائٹی نہیں ہوتی, اور ایک بہت کمپوزڈ سا درخت ہوتا ہے, اور ایک مخصوص حصے پر اس کا پھل لگتا ہے, ٹہنیوں پہ نہیں لگتا, تنے کے اندر سے ہی نکلتا ہے. دوسرے درختوں پہ آپ دیکھیں کہ ٹہنیوں اور پتوں کے بیچ میں پھل ہوتے ہیں, لیکن عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی. اور دنیا میں 6000 سے زیادہ قسم کی کھجوریں ہیں, 6000 سے زائد اقسام ہیں, اور مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی تاثیر ان کی پائی جاتی. اللہ نے بہترین غذا پیدا کی اور اس کے اندر شفا بھی اللہ نے ڈالی. اب جس رب نے ذائقہ اس کے اندر ڈالا ہے, خوشبو, اس کی شکل, اس کا رنگ, اسی رب نے اس کے اندر شفا کی تاثیر ڈالی. وہ رب چاہے تو کسی بھی چیز کے اندر ہمارے لیے شفا کی تاثیر رکھ سکتا ہے, اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی. اور انسان سوچتا ہے کہ ہے یہ کیا ہوا, اتنی معمولی سی چیز اور اس میں اتنا فائدہ. کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے امراض کی دوا بہت معمولی سی چیز ہوتی, چھوٹی سی چیز میں انسان کے لیے شفا رکھ دی جاتی, جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے, جس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ. مثلا میرے آپ جیسے لوگ اگر جنگل میں جائیں اور طرح طرح کی بوٹیاں دیکھیں تو ہمیں تو کوئی پہچان نہیں, نہ سمجھ, ہم ہربس کو بھی شربس سمجھ کے تو ایسے اگنور کر دیں گے. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, آزمایا ہوتا ہے. ایک ٹہنی جو ہمارے لیے بالکل ایک بیکار سی چیز ہے, لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار سمجھ لیتے ہیں, اسی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے, بندوں کا نہیں ہے.